السلام علیکم خواتین حضرات۔ آج میر تقی میر کی جس غزل پر ہم بات کریں گے یہ چھوٹی بہر کی غزل ہے اور اس کے کچھ اشعار مشہور بھی ہیں، شاید آپ نے بھی کبھی سنے ہوں۔ غزل 5 اشعار پر مشتمل ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اس کا پہلا شعر ہے: عمر بھر ہم رہے شرابی سے، دل پرخوں کی ایک گلابی سے۔ اب اس میں ایک خاص لفظ ہے جس پر آپ کو غور کرنا ہے، سے۔ عمر بھر ہم رہے شرابی سے کا مطلب یہ ہے کہ عمر بھر ہم کسی شرابی کے سے دکھائی دیتے رہے، شرابی کی طرح نظر آتے رہے۔ شرابی تھے نہیں، شرابی سے، یعنی جیسے کہ کوئی آدمی جس کے اندر کوئی ایسی کوئی خرابی یا برائی یا خوبی نہ ہو، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی فلاں آدمی جو ہے وہ ایسا دکھائی دیتا ہے، تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو یہی کہا کہ ہم شرابی کی طرح دکھائی دیتے رہے ساری عمر، جبکہ ہم شرابی تھے نہیں۔ اور دل پرخوں کی گلابی سے، دیکھیے دل پرخوں کا مطلب ویسے تو اگر آپ لیجئے تو یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا دل جو خون سے بھرا ہوا ہے، لیکن یہ میر بھی جانتے تھے اور ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ دل کے اندر خون ہوتا ہے، بلکہ دل کے اندر سے خون نہ گزرے تو انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا، تو دل اور خون تو الگ الگ کیے ہی نہیں جا سکتے۔ لیکن انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے یہاں پرخوں۔ پرخوں کا مطلب ہے کہ ایسا دل جو زخمی ہو گیا ہو، ایسا دل جو ٹوٹ گیا ہو، ایسا دل جو محبت میں مبتلا ہو گیا ہو، جسے کسی سے عشق ہو گیا ہو۔ اب اس میں تھوڑی سی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ لفظ ہے گلابی سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لوگ شراب پی لیتے ہیں تو ان کے چہرے کا رنگ ذرا تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی وہ کچھ تھوڑا سا سرخی مائل ہو جاتا ہے، گلاب کی طرح ہو جاتا ہے۔ گلاب کا پھول سرخ ہوتا ہے تو اس لیے وہ اسی طرح کا دکھائی دیتا ہے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ ہمارے جو دل تھا اس نے عشق کی، حسن کے عشق کی شراب پی لی، اور اس کا سارا اثر ہمارے پورے وجود پر آیا، اور لوگ ہمیں دیکھ کر ہی سمجھنے لگے کہ شاید ہم نے شراب پی ہوئی ہے۔ گلابی شراب کے معنوں میں بھی آپ کو بتایا ہے کہ انسان کا رنگ ڈھنگ ویسا ہو جاتا ہے جیسے کوئی شرابی ہو۔ اس کے اگر آپ مزید معنی کرنے چاہیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب آدمی نشے میں ہوتا ہے تو اس کو اپنے اوپر کم اختیار ہوتا ہے، یعنی وہ چلتا ہے تو اس کی چال سے پتہ چلتا ہے، قدم ڈگمگاتے ہیں، پیر کہیں رکھنا چاہتا ہے پیر کہیں اور پڑتا ہے۔ تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ وہ یہ کہیں کہ جب ہمیں عشق ہوا تو ہم اس میں بے سدھ ہو گئے، غفلت میں پڑ گئے، دنیا کی ہر چیز کو ہم بھول گئے۔ اور شرارت کیا تھی؟ ہمارے دل کی تھوڑی سی شرارت تھی جس نے ہمیں عشق میں مبتلا کر دیا، اور ہم ساری دنیا سے بے فکر ہو کر، بے خبر ہو کر عشق میں ڈوب گئے، اور دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ شاید ہم نے شراب پی رکھی ہے۔ اگلا شعر ہے: جی ڈہا جائے ہے سحر سے آہ، رات گزرے گی کس خرابی سے۔ ڈہا کا مطلب ہے گرا یا گرنا۔ آج بھی پنجابی زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، پرانی اردو میں بھی استعمال ہوتا تھا کہ گھر ڈھہ گیا۔ ڈھہ کا مطلب ہے گر گیا۔ اور سحر کہتے ہیں صبح کو، اور سحر سے آہ کا مطلب یہ ہے کہ آہ یہاں پر ایک انہوں نے افسوس کے معنوں میں اس کو استعمال کیا ہے۔ اور رات گزرے گی کس خرابی سے، کس خرابی سے مطلب یہ ہے کہ رات کچھ اچھی نہیں گزرے گی۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ ابھی سادہ سادہ لفظوں میں تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی صبح ہی ہوئی ہے اور ہمارا دل اداس ہے، بیٹھ گیا ہے، تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ بے اور یہ بے چینی سارا دن بڑھتی چلی جائے گی، تو رات کو ہمارا کیا ہوگا۔ خواتین حضرات، یہ تو اس شعر کے سادہ سادہ سے معنی تھے، لیکن غالباً وہ اس شعر میں یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں
کہ انسان اپنی زندگی میں جب اس کی زندگی شروع ہوتی ہے کچھ ایسے کام نہیں کرتا کہ جو لے کر وہ خدا کے حضور میں پیش ہو جائے. تو فرماتے ہیں کہ دن کے وقت ہمارا یہ عالم ہے، ہم گناہوں میں اس قدر آلودہ ہو چکے ہیں، ہم نے اتنی غلطیاں کی ہیں، ہم سے اتنی حماقتیں ہوئی ہیں کہ ابھی تو صبح ہے اور ہم پچھتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا کچھ کر دیا. اور جب رات آئے گی، یعنی اس زندگی کے بعد کی زندگی آئے گی، تو ہمارا کیا حال ہوگا. آپ معنی کرنے کو یہ معنی بھی کر سکتے ہیں کہ عاشق ہیں، عشق میں ناکامی ہے، محبوب سے جدائی ہو گئی ہے، فرقت کے عالم میں زندہ ہیں اور صبح سے اداسی نے گھیرا ہوا ہے. تو دن تو ایسا ہوتا ہے کہ اس میں انسان مصروف رہتا ہے، اس کا دھیان ادھر ادھر بٹ جاتا ہے. لیکن جب رات ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، تو وہ اکیلا رہ جاتا ہے اکثر و بیشتر. اور جب اکیلا رہ جاتا ہے تو تنہائی میں اسے محبوب کی یاد بہت زیادہ ستاتی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ساری رات ہم کس خرابی سے گزریں گے. یعنی ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت ہی جب کہ دن ہے، سحر ہے، صبح ہے، ہماری اداسی کا یہ عالم ہے کہ ہمارا جی بیٹھا جا رہا ہے. تو جب رات آئے گی تو نہ جانے ہمارے ساتھ کیا ہوگا. شعر نمبر 3 ہے: کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے، اس کی آنکھوں کی نیم خوابی سے. کم کم کا مطلب ہے بہت کم. نیم خوابی، نیم کہتے ہیں آدھے کو اور خوابی کہتے ہیں، خواب کہتے ہیں نیند کو. تو اس شعر میں دراصل انہوں نے نرگس کے شعر سے بھی تشبیہ دی ہے کہ اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اس کی آنکھیں ہوتی ہیں جو کہ نیم خواب ہوتی ہیں. یعنی اس کا پھول کچھ اس انداز کا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی آدھا سویا ہوا ہو، آدھا جاگ رہا ہو. تو اپنے محبوب کی جو آنکھیں ہیں ان کی یعنی تشبیہ دے رہے ہیں اس وقت کلی سے، اور فرماتے ہیں کہ بھائی اس کی آنکھیں ایسی ہیں کہ جیسے نہ سوئی ہوئی ہوں اور نہ جاگی ہوئی ہوں. تو یہ جو کلیاں ہیں یہ انہوں نے دراصل ہمارے محبوب کی آنکھوں کو دیکھ کر ہی یہ سب سیکھا ہے کہ ہمارے محبوب کی آنکھیں کیسی دکھائی دیتی ہیں، کچھ سوئی ہوئی، کچھ جاگی ہوئی. تو اشارہ اصل میں ہر ایک پھول کی طرف نہیں ہے بلکہ نرگس کے پھول کی طرف ہی ان کا اشارہ ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ نرگس کے پھول کا جو یہ حسن ہے جس پر ساری دنیا فدا ہے. سب لوگ کہتے ہیں کہ کتنا خوبصورت لگتا ہے، اد کھلا سا. تو کہتے ہیں کہ یہ اس میں اس کی کوئی خوبی نہیں ہے، یہ اصل میں اس میں جو ادا ہے وہ ہمارے محبوب کی آنکھوں سے لی ہے. کہتے ہیں کہ جب حسین آنکھیں نیند میں مبتلا ہوں، جب ان کو نیند آ بھی رہی ہو اور وہ سو بھی نہ پا رہی ہوں اور آدھی آنکھیں ان کی نیند سے بند ہوں تو بہت زیادہ خوبصورت دکھائی دیتی ہیں. تو میر تقی میر کا اشارہ اسی طرف ہے. شعر نمبر 4 ہے: برقع اٹھتے ہی چاند سا نکلا، داغ ہوں اس کی بے حجابی سے. اب برقع سے صاف پتہ چلتا ہے کہ محبوب جو ہے وہ پردے میں رہتا تھا. سادہ مطلب تو یہ ہے کہ برقع محبوب نے جب اپنے چہرے سے ہٹایا یا وہ ہٹا دیا گیا یا ہوا سے ہٹ گیا یا کسی طرح بھی، تو اس کے پیچھے چھپا ہوا محبوب کا چہرہ چاند کی طرح روشن تھا. یعنی چاند سا، یعنی بہت خوبصورت، بہت حسین. داغوں اس کی بے حجابی سے. اب اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ چاند کتنا خوبصورت ہے، کتنا حسین ہوتا ہے، لیکن چاند کے اوپر ایک داغ ہے جو ہمیں زمین سے دکھائی دیتا ہے. اب وہ سائنس تو کچھ کہتی ہے اس کے لیے کہ اس پر پہاڑ ہیں یا غار ہیں یا کچھ بھی ہے، لیکن بہرحال زمین سے اگر آپ چاند کو غور سے دیکھیں تو آپ کو اس کے اوپر دھبے سے دکھائی دیتے ہیں. تو انہی کو میر تقی میر نے اس میں داغ کہا ہے. اب اپنا اور محبوب کا تعلق اپنے اور محبوب کی نسبت کس طرح جوڑ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ میرے محبوب نے جب اپنا نقاب اٹھا دیا، برقع چہرے سے ہٹایا تو وہ ایک چاند کی طرح کا تھا، لیکن میں جو اس کے عشق کا دم بھرتا ہوں اس چاند پر داغ کی طرح ہوں. مطلب یہ کہ میں
اس محبوب کے کسی طرح بھی قابل نہیں ہوں۔ بے حجابی یعنی بے پردگی، سامنے نظر آنا، تو کہتے ہیں کہ جب تک کہ وہ چھپا ہوا تھا، نقاب میں چھپا ہوا تھا میرا محبوب، اس وقت تک تو کسی کو چونکہ مقابلہ نہیں ہوا تھا کہ کتنا خوبصورت ہے اور اس کا عاشق کیسا ہے۔ لیکن جب نقاب رخ سے اٹھ گیا اور اس کے اندر سے ایک چاند نمودار ہوا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں اس محبوب کے بالکل قابل نہیں ہوں، میں بالکل ویسے ہی ہوں اس اپنے محبوب کی زندگی میں جیسے کوئی چاند کے اوپر داغ دھبے ہوتے ہیں۔ تو فرماتے یہ ہیں، اس شعر میں ایک طرح سے اس بات کا اعتراف ہے کہ میں اپنے محبوب سے محبت کرنے کے قابل نہیں ہوں، کہ اگر شکل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو میرا محبوب چاند کی طرح ہے اور میں کسی داغ کی طرح ہوں۔ آخری شعر ہے اس کا مقطع: کام تھے عشق میں بہت پر میر، ہم ہی فارغ ہوئے شتابی سے۔ فارغ کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، اور شتابی کا مطلب ہوتا ہے جلدی جلدی۔ فرماتے یہ ہیں کہ عشق ایک ایسا سلسلہ ہے، ایک ایسا مشغلہ ہے کہ جس میں آدمی کبھی فارغ نہیں بیٹھتا، محبوب کے در کے چکر لگاتا رہتا ہے، اس کی گلیوں میں جاتا رہتا ہے، اس کے کوچے میں آوازیں لگاتا ہے، راتوں کو روتا ہے، داد و فریاد کرتا ہے، محبوب کے جو وہ ہے ظلم و ستم ہیں، جو اس کے جور ہیں، ان کا ذکر کرتا رہتا ہے، کبھی اس کو خط لکھتا ہے، کبھی اس کے خط کا انتظار کرتا ہے۔ مقصد یہ کہنے کا ہے کہ بھائی عشق جو ہے وہ جب آتا ہے تو اپنے ساتھ یہ سارے کام لے کر آتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ہم ایک کچے عاشق تھے، ناکام عاشق تھے، ہم ان ساری باتوں پر پورا نہ اتر سکے، ہم بس شتابی سے فارغ ہو گئے، یعنی ہم نے عشق کیا اور جب ہم نے دیکھا کہ بھائی اس میں تو اتنے سارے کام کرنے پڑتے ہیں، عاشق کی تو ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، تو ہم نے اس کام کو چھوڑ دیا۔ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اگر ایک آدمی عشق کر رہا ہے اور وہ عاشق ہے تو یقیناً اس کو یہ سارے کام کرنا پڑیں گے، بلکہ شاید ان سے بھی زیادہ جو بھی ہم نے آپ کو گنائے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم کوئی اچھے عاشق ثابت نہیں ہوئے، کہ ہم نے جو کام بہت سارے تھے عشق میں، پر ہم نے وہ سارے کام نہیں کیے اور ہم جلدی جلدی فارغ ہو گئے، یعنی ایک طرح سے ہم نے عشق سے جان چھڑا لی۔ تو اس شعر میں افسوس کا پہلو بھی ہے اور ایک طرح سے اپنی ذات پر طنز بھی ہے، اور اپنے آپ یہ اعتراف کرنا بھی ہے کہ ہم ایک بہت ہی ناکام عاشق رہے جو یہ سارے کام نہیں کر سکے، اور جب ہم نے دیکھا کہ عشق میں اتنی مصیبتیں ہیں تو ہم نے اس سے دوری اختیار کر دی۔ تو خواتین حضرات، یہ میر تقی میر کی غزل کے کچھ مشکل الفاظ اور شعروں کا مطلب تھا جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو یہ پروگرام اچھے لگتے ہوں تو اس ویڈیو کو لائک سبسکرائب کر دیجیے گا، تو آپ سے پھر انشاءاللہ کسی اور محفل میں میر کی کسی اور غزل کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔